العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف نويت سنة الاعتكاف عقائد عالم نور مجسم شاہ آدم بنی آدم ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ نہیں مرے گا یہاں تک کہ اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ ساری عیدوں کی عید ہے، آپ کو بھی مبارک۔ اسی عید کے صدقے میں سب عیدیں ملی، ایک دوسرے کو مبارکیں دو، خوشیوں کا اظہار کرو، مٹھائیاں بانٹو اور کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام کھل کے کرو انشاءاللہ عز و جل۔ اس لیے ہم جلوس نکالتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا کھل کر چرچا کریں، بے شک، تاکہ سب دیکھ لیں ہم کو، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ لیں، گاڑیوں میں گزرتے ہوئے لوگ بھی دیکھ لیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے چرچا آسانی سے اور فوراً ہو جاتا ہے، بے شک، تو یہ بھی ہمارے فائدے میں ہے۔ انشاءاللہ سنڈے کو ہمارا دعوت اسلامی کا جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ عرصہ دراز سے نکل رہا ہے، وہ سنڈے کو نماز عصر کے بعد یہاں ہمارے فیضان مدینہ سے شروع ہوگا اور اپنے روٹ پر چلتا ہوا پھر یہیں آ کر ختم ہوگا۔ نماز مغرب ہم یہاں ادا کریں گے، نماز مغرب کے بعد کچھ مختصر سا بیان، رات صلاۃ السلام ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو لنگر پیش کیا جائے گا۔ تو یہ آپ ڈائرائز کر لیں، نوٹ کر لیں کہ اگلے سنڈے کو عصر آپ نے یہاں پڑھنا، عصر سنڈے کو ہوگی 4:45 بجے، 4:45 بجے ہوگی انشاءاللہ۔ آپ جلدی سے آ جائیں گے تو ہم مل کے اپنے رب کی سب سے بڑی نعمت کا چرچا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا حکم ہے اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرنا۔ تو چرچا تو گھر پہ بیٹھ کے کسی کونے میں چھپ کے بیٹھ کے اس کو چرچا تو نہیں کہتے نا، چاہے آپ درود ہی کیوں نہ پڑھ رہے ہو۔ چرچا تو یہ ہے نا کہ ذرا لوگ دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں، بے شک، محسوس بھی کر لیں، تو پھر سڑکوں پہ نکلیں گے تو چرچا ہوگا نا، بے شک، عمل کریں گے نا قرآن کی اس آیت پہ انشاءاللہ۔ آپ سب کی زیارت ہم کو اللہ زندگی دے، آپ کو اور صحت بھی دے۔ سنڈے کو جلوس میں انشاءاللہ سب کی زیارت ہم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میلاد شریف کی رات ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں
کرنے سننے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ہمارا کلچر ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خصوصیات اور آپ کی صفات کا ذکر ہوتا ہے. میلاد کا اگرچہ لغوی معنی ہے پیدائش، جنم، لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوئی ایسا پوسٹر بنایا ہو کہ حضور کا جنم دن بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں؟ اردو والے بھی نہیں لکھتے ایسا، انگلش والے بھی میلاد النبی کو میلاد النبی ہی کہتے ہیں. سبحان اللہ. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے لکھا ہو برتھ ڈے آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو منانے والے ہیں نا، ہماری مراد کچھ اور ہے. ہماری مراد وہ برتھ ڈے نہیں ہے جیسے ہم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں. ہماری مراد یہ ہے کہ حضور کی ذات کو ہولسٹکلی سارے ایسپیکٹ سرکار کے بیان کرتے. سبحان اللہ. تو پیدائش بھی اس کا ایک حصہ ہے. بے شک. پیدائش سے پہلے کے حالات، آدم علیہ السلام سے پہلے کے حالات، جب صرف نور ہی نور تھا. سبحان اللہ. ما خلق اللہ نوری. جب آپ اس حدیث پہ بات کرتے ہیں جب کہ بشریت والی پیدائش ہوئی نہیں، وہ بھی حضور کا میلاد ہے. لہذا یہ نیرو میننگ لوگ جو سمجھتے ہیں اور پھر باتیں کرتے ہیں، منانے والے تو ہم ہیں نا. تو ہم سے پوچھو کہ ہماری اصطلاح میں اس لفظ کی کیا مراد ہے. لغت کی کتاب نہیں بتائے گی. لغت کی کتاب تو کہے گی میلاد، مولود، مولد، اس کا معنی ہے جنم. بھائی انگریزی کے بڑے الفاظ ہوتے ہیں، میڈیکل کی فیلڈ میں کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں. اگر آپ ان کا الگ الگ معنی دیکھیں تو وہ کچھ کا کچھ معنی بنے گا، لیکن آپ کسی میڈیکل پروفیشنل سے پوچھیں تو وہ کہے گا ہماری مراد اس لفظ سے یہ ہوتی ہے. آپ مانتے ہو نا اس کو، کیونکہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں، وہ ان کا شعبہ ہے. تو میلاد منانا ہمارا شعبہ ہے، تو ہم سے پوچھو کہ بھائی تم کیا مراد ہوتی ہے تمہاری جب تم کہتے ہو میلاد النبی. تو حضور کا بچپنا، حضور کا لڑکپن، حضور کی جوانی، حضور کی شادیاں، سبحان اللہ، خاوند کی حیثیت سے اس دنیا میں زندگی گزارنا، باپ کی حیثیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف فرما دینا، آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کی شجاعت، آپ کا حسن، ایک ایک پہلو حضور کا یہ میلاد النبی کے جلسے میں شامل ہے. سبحان اللہ. آپ سنیوں کو پتا ہونا چاہیے، لوگ آپ کو ہیرس کرتے ہیں، جنم دن مناتے ہو، تم جنم دن مناتے ہو. ارے بھائی ہم میلاد مناتے ہیں. ابھی جنم سے ہی تو سارا کچھ اسی کے اندر ہی تو ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں سیرت مناؤ، سیرت مناؤ. تو بھائی اگر پیدائش نہ ہوتی، جنم نہ ہوتا تو سیرت کہاں سے ہوتی؟ سیرت تو یعنی کیریکٹر، سیرت تو تب بنتا ہے نا کہ وہ پہلے پیدا ہو کے پھر بڑا ہو جائے اور پھر اپنے اختیار سے اس کا کوئی چال چلن بنے، تو اس کو کہتے ہیں سیرت. تو جو پیدا ہی نہیں ہوا اس کی سیرت کہاں سے آئی؟ لیکن پیدائش میں سیرت بھی ہے، میلاد میں سیرت بھی ہے. بے شک. الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو بڑا زبردست نام دیا ہے کہ میلاد النبی. سبحان اللہ. تو آج ہم کچھ حضور کی صفتیں بیان کریں انشاءاللہ عز و جل. ایک آیت پڑھتا ہوں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اس کا ترجمہ سنیں. اے غیب کی خبریں بتانے والے،
یہ نبی کا معنی کیا ہے؟ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر، اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے امام کا ترجمہ ہے، سبحان اللہ، سنیوں کے امام کا ترجمہ ہے۔ جانتے ہو سنیوں کے امام کو؟ الحمدللہ، کبھی نہیں بھولنا، انشاءاللہ۔ سیدنا و مولانا و امامنا امام احمد رضا خان فاضل بریلی نصر اللہ برکتہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ لگے رہو گے نا، بچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اور جن کو دین کے اندر کرپشن کرنی ہوتی ہے، وہ چاہے سنی کیوں نہ کہلاتے ہوں اپنے آپ کو، وہ اعلیٰ حضرت سے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ دیکھو نا کہ اعلیٰ حضرت سے بھاگ رہا ہے، باقی جہان کے سارے فتووں کی کتابوں کے حوالے دیتا ہے، فتاوی رضویہ کوٹ نہیں کرتا، تو سمجھ لو دال میں کالا ہے۔ ہم تو فتاوی رضویہ سے باہر نکل ہی نہیں پاتے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کیا اعلیٰ حضرت ہی ایک عالم ہے اور کوئی نہیں ہے؟ کہ آپ جب بھی بات کرتے ہو تو فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہو، ان کا حوالہ دیتے ہو۔ میں نے کہا جس دن مجھے فتاوی رضویہ سے نہیں ملے گا نا جواب، تو میں دوسری کتاب دیکھوں گا۔ تو مجھے تو سارے سوالوں کے جواب فتاوی رضویہ میں مل جاتے ہیں، اور وہ بھی تصدیق شدہ، مفتہ پہ سب سے مضبوط، جن پر مفتیوں نے فتوے دیے، مجھے وہ اقوال فتاوی رضویہ میں ملتے ہیں، تو میں دوسری کتابوں میں کیوں ڈھونڈوں؟ بے شک۔ اپنے اپنے فیلڈ میں جہاں کہیں بھی ہو یہ ذہن بنا لو، اعلیٰ حضرت والا ہے تو وہی ہمارا ٹیچر ہے، وہی ہمارا امام ہے، اسی کے پیچھے ہم نے نماز پڑھنی ہے، اسی کی قدر کرنی ہے، اسی کو نذرانہ دینا ہے، اسی کو لک آفٹر کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت والا نہیں ہے تو بھاگ جاؤ، ایسے بھاگے کہ مڑ کے دیکھو ہی نہیں۔ میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں یہ آپ کو جب ہم قیامت کے دن کھڑے ہوں گے نا میدان محشر میں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ لیکن اب مان لو گے تو فائدہ ہوگا، اس وقت مانو گے تو ٹو لیٹ۔ اچھا پہلے تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو جو پکارا تو کیسے پکارا؟ اس ایکو تھوڑی کم کر، نعت خانوں کو چاہیے ہوتی ہے ایکو، ہم کو چاہیے ہوتی ہے نو ایکو۔ ہم نے طرزیں تو لگانی نہیں ہے، لہذا ہمارے لیے بیس چاہیے۔ تو یا ایھا النبی، جو اے نبی، سارا قرآن پڑھ کے دیکھ، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ذاتی نام سے حضور کو پکارا۔ سبحان اللہ۔ حضور کے دو ذاتی نام ہیں، پتہ ہے نا؟ ایک زمین پر، ایک آسمانوں میں۔ سبحان اللہ۔ جو حضور کا نام آسمانوں میں ہے وہ ہے احمد، ماشاءاللہ۔ اور جو حضور کا نام زمین پر ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں بھی قرآن میں حضور کے ذاتی نام سے اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا۔ یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، باقی انبیاء کو پکارا ہے ناموں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سبق سکھایا ہے۔ اے مصطفیٰ کے غلاموں، اے میرے نبی کے امتیوں،
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہو کر ان کو ان کے نام سے نہیں پکارتا ہوں، میں ان کی خوبصورت صفتوں سے پکارتا ہوں۔ تو تم پر تو لازم ہے کہ تم ہمیشہ ان کو ایسی ایسی صفتوں سے پکارو جو عزت اور احترام والی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور کے رشتہ دار بھی کتنے مسلمان ہیں۔ حضور کسی کے بھائی بھی تھے، کزن بھی تھے، کسی کے باپ بھی تھے، آپ کی بیویاں بھی تھی، آپ کسی کے بھتیجے بھی تھے، لیکن جو جو مسلمان ہو گئے وہ پھر کبھی رشتے سے نہیں بلاتے تھے، وہ بھی سب یا رسول اللہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ چاہے آپ کے چچا حضرت عباس ہو یا حضرت امیر حمزہ ہو یا آپ کے کزن عبداللہ ابن عباس ہو یا حضرت علی ہو، داماد بھی ہیں، داماد کو حق ہے ابا کہنے کا، بیٹی ہیں خاتون جنت، ان کو حق ہے ابو جان کہنے کا، لیکن جو بھی بلاتا تھا قرآن جانتے تھے نا، بے شک ان کو علم تھا، سب حضور کو خوبصورت صفتوں سے بلاتے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ اور پھر یہ پکار بھی ایسی ہے، اللہ تو سب جانتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو یا نبی کو شرک کہیں گے، یا رسول اللہ کو شرک کہیں گے۔ بہت فتوے نکلتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں اور بہت کتابوں میں اس کا ذکر بھی ہے۔ ارے جوہانسبرگ سے کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو، 12,000 13,000 کلومیٹر دور مدینہ ہے، اتنی دور سے پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی فرما دیا، اپنے نبی کو یا سے پکارا، یا نبی یا رسول، تاکہ اس امت کی زبان پہ چڑھ جائے کہ ہم نے اپنے نبی کو یوں ہی پکارا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ یا کے سیغے سے حضور کو پکارنا صفتوں کے ساتھ، ذاتی نام کے ساتھ نہیں، صفتوں کے، یا کا سیغہ، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو کیا اللہ کی سنت کو ہم شرک کہہ دیں گے؟ تو لہٰذا اس طرح کی باتوں میں نہ آیا کرو، علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھو، ان کی تقریریں سنو، انشاءاللہ آپ کو سارے مسئلوں کا حل مل جائے گا۔ اب آگے بڑھیے۔ نبی جو ہے نا، یہ نبا ان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے خبر۔ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ یہ کافر ایک دوسرے سے اس عظیم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ حضور نے خبر دی قیامت آئے گی، تو اب ان کو لگا قیامت آئے گی، وہ تو یہ سمجھتے تھے ہم تو مر کے مٹی ہو جائیں گے، پھر حساب کتاب کچھ نہیں، تو جب تک جی رہے ہو موج مستی کرو۔ حضور نے فرمایا موج مستی کوئی نہیں، یہ تو حساب دینا ہوگا، قیامت آئے گی، کوئی نامہ اعمال بھی کوئی چیز ہے، اس میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ بڑے حیران ہو کے اس عظیم خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ سنا آپ نے، سنا آپ نے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، عما یتساءلون، یہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ایک دوسرے سے؟ عن النبأ العظیم، وہ عظیم خبر۔ تو
نبا ان کا معنی کیا ہے؟ خبر. اور جو خبر دے اس کا نام ہے نبی. جو بھی خبر دے اس کا نام کیا ہے؟ نبی. نبی. کئی سارے الفاظ ہیں جیسا کہ کریم کرم سے ہے، حسین حسن سے ہے، رحیم رحمت سے ہے. اسی طرح نبی نبا سے ہے. مانا کیا ہوا؟ خبر دینے والا. تو کیا ہر خبر دینے والے کو آپ نبی کہتے ہو؟ ٹی وی خبر دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے. تو جو بندہ وہاں پہ خبر پڑھتا ہے کیا آپ اس کو نبی کہتے ہو؟ نہیں. اخبار خبر دیتی ہے، کیا وہ نبی ہے؟ آج کل تو اور خبروں کے ذرائع ہو گئے نا، واٹس ایپ کے ذریعے خبریں آ رہی ہیں، پوسٹیں آ رہی ہیں، انٹرنیٹ پہ آ رہی ہیں. وہ سب اخبار والوں نے اپنے اپنے وہ بنا لی ہیں پیجز، اس پہ خبریں آ رہی ہیں. تو یہ سارے خبر دے رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نبی نہیں کہتے. یہ خبر دینے والے ہیں، نیوز ریڈر ہیں، انفارمر ہیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن کوئی بھی ان کو نبی نہیں کہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پھر وہی ہوگا جو ان سے ہٹ کر کوئی خبر دے گا. کیونکہ اگر وہ ان کے جیسی خبر دے تو پھر تو یہ بھی نبی کہلانے کے لیے کوالیفائڈ ہے. لیکن یہ خبریں دے رہے ہیں، وہ بھی خبریں دے رہے ہیں، صرف ان کو نبی کہتے ہیں، ان کو نبی نہیں کہتے. یہ فرق کی وجہ کیا؟ فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے اور ریسورسز آپ کو خبریں دے رہے ہیں یہ سب زمین کے ہیں اور زمین کی خبریں دیتے ہیں. اور جو چیزیں ہو گئی، واقعات ہو گئے، اس کی خبریں دیتے ہیں. لیکن نبی اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے جہان کی خبریں دیتا ہے جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر فرق کیا ہوگا؟ تو اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے صحیح ترجمہ کیا. سبحان اللہ. نبی کا معنی کیا کیا اعلیٰ حضرت نے؟ غیب. غیب کی خبریں دینے والے، سبحان اللہ. دینے والے. اچھا آپ مجھے ایک بات بتا دو کہ جو غیب کی خبریں دے رہا ہے کیا خود اس کو غیب کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ کل بتاؤ، آپ جواب ہے تبھی تو دے رہا ہے. بے شک. تو اگر کوئی یہ کہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تو اس نے نبوت کا انکار کر دیا. بے شک. کیونکہ نبی کا معنی ہی غیب کی خبر دینا ہے، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ ان کو غیب کی خبر نہیں، تو پھر اس نے کیا خبر دی؟ کس چیز کی دی؟ کاہے کی دی؟ اگر وہ عام خبریں دیتا ہے تو وہ تو ٹی وی والے بھی دیتے ہیں، اخبار والے بھی دیتے ہیں. تو نبی تو وہ خبر دیتا ہے جو نہ کوئی ٹی وی دے سکتا ہے، نہ کوئی تار دے سکتا ہے، نہ کوئی ریڈیو دے سکتا ہے، نہ کوئی ٹیلی ویژن دے سکتا ہے. وہ خبر کہیں کسی سے مل ہی نہیں سکتی سوائے نبی کے. بے شک. لہذا نبی پھر کون ہوا؟ غیب کی خبریں دینے والا. اچھا پھر حدیثوں میں ایسی ایویڈنسز موجود ہیں. اتنی خبر حضور کو اتنی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب کتاب کر لینا، ہر ایک چیز کو دیکھ لینا، کیلکولیٹ کر لینا، غیب 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 کی خبریں آپ کے ساری دنیا کے کیلکولیٹرز رکھ کے آپ کیلکولیشن کرو، قیامت تک آپ سے کیلکولیشن نہیں ہوگی جو حضور ایک سپلٹ سیکنڈ میں کر دیتے. سبحان اللہ. اندھیری رات ہے، تارے نکلے ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے تشریف فرمائے. ہماری اپنی جان نے ایک سوال کر لیا. تاروں کو دیکھ رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں. عرض کرتی ہیں حضور یہ جتنے تارے ہیں آسمانوں پر، کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہیں؟ کیسا سوال ہے، سبحان اللہ. ان کے سوال میں یہ سارا کچھ موجود ہے کہ وہ مانتی تھیں کہ ہمارے آقا کو اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کا علم دے دیا. سبحان اللہ. ورنہ ایسا سوال تو کرتی نہیں کرتی. تو تارے کس نے گن رکھے؟ آج تک سائنسدان بیچارے نہیں گن پائے. ایک گلیکسی کے ستارے نہیں گن پائے. کروڑوں گلیکسیز ہیں، آئے دن نئی نئی ڈسکور ہو رہی ہیں، پتہ ہی نہیں ہے. مائنڈز ان لوگوں کے بالکل امیزمنٹ میں چلے جاتے ہیں کہ کائنات اللہ نے کیسی وسیع بنائی. سبحان اللہ. اب ان کے برابر نیکیوں کا سوال کر دیا. یہاں تو گیس نہیں چلے گا، اس سوال میں گیس نہیں چلے گا. اللہ اکبر. یہاں تو نمبر کا پتہ ہونا چاہیے. بے شک. کہ ستارے ہیں کتنے، اور پھر امت میں لوگ کتنے ہیں. سوال امت کا ہے، 4-5 بندوں کا نہیں ہے. امت میں پھر کیا صرف حضور کے زمانہ کے جو صحابہ تھے صرف وہی تھے یا قیامت تک آنے والے؟ اور پھر وہ جو مسجدوں میں عبادتیں کرتے ہیں، جو غاروں میں کرتے ہیں، جو چھپ چھپ پہ کرتے ہیں، جو پہاڑوں پہ کرتے ہیں، وہ سارے بھی ہیں نا اس کے اندر. وہ رجال جو غائب وہ بھی تو عبادت کرتے ہیں، ان کو کس نے دیکھا ہے؟ جنگلوں میں رہتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے، پھنسے ہوئوں کی مدد کرتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ پھنس جاؤ تو کہو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. شرک نہیں ہے اللہ کے بندوں کو پکارنا، نظر ہی نہیں آ رہے پھر بھی پکارے جا رہے ہو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. کس نے سکھایا؟ اس نبی نے سکھایا جس نے شرک کی جڑیں کاٹ دی. سبحان اللہ. تو کیا وہ شرک سکھائیں گے؟ تو پھر یا غوث المدد کہنا اور اغثنی یا رسول اللہ کہنا، اس کی کیا تکلیف ہے لوگوں کو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے ایک ایک فرد کے نامہ اعمال میں نظر دوڑائیں، ایک ایک کی نیکیاں گنیں، اور گن لینے کے بعد ٹیلی کریں. جب ٹیلی ہو جائے تو پھر بتائیں کہ کس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں. سبحان اللہ. تارے بھی گنے، تارے تو ظاہر ہے تو برابری تو کرتی ہے نا، سارے تارے بھی گنے. پھر کیونکہ امت میں سے سوال ہوا نا، امت میں کس کی نیکی؟ کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کروڑوں اربوں نامہ اعمال پڑھو، پھر اس میں برائیاں بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، بدکاریاں بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں. سارا کچھ دیکھ کے جانچ کے اس کو چھان کے نیکیاں کتنی ہیں ان کی گنتی کرو، پھر ستاروں سے ان کو ٹیلی کرو اور پھر بتاؤ کہ کس کی نیکیاں آسمانوں کے ستاروں کے برابر ہیں. تو ظاہر حضور نے جب گنا ہوگا تو کئیوں کی اتنی ہوگی، کئیوں کی اتنی ہوگی، کئیوں کی اتنی ہوگی، جو بھی ہے. حضور نے فوراً ادھر انہوں نے سوال کیا، امی جان نے ادھر سوال کیا، اور اسی سپلٹ سیکنڈ میں حضور نے ساری کیلکولیشن کر کے فرمایا عمر کی ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. امی جان جو ہے ہماری،
وہ تو حضرت عمر کی بیٹی نہیں تھی نا، بے شک، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی، بے شک، اور جانتی بھی تھی کہ میرے ابا کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ اب ان کو لگا کہ تو اتنی ساری نیکیاں تو حضرت عمر کی ہو گئی، تو ہمارے ابو کا کیا؟ تو پوچھ لیا نا سیدھا سیدھا کہ حضور ہمارے والد کی نیکیاں ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تیرے والد کی ایک نیکی وہ غار والی، وہ عمر کی ساری نیکیوں سے بڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا ایک تو نیکیوں کا نمبر ہے نا، ایک نیکیوں کا سائز ہے، سبحان اللہ۔ یعنی آسمان کے ستارے ہمیں بلین ٹریلینز ملٹی ٹریلینز پتہ نہیں کتنے ہوں گے، جو بھی نمبر ہے، ان سارے نمبر کو حضور نے ایک نیکی کے ساتھ اس کا حجم اور اس کا وزن وہ چیک کیا، اور وہ چیک کرنے کے بعد فرمایا کہ نہیں، اس کی تو ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ نیکی بھی کیسی ہے؟ عجیب بات ہے، وہ نیکی ظاہرت دیکھو تو خودکشی ہے۔ بھائی ادھر سوراخ بند کر لیے، ایک سوراخ جو ہے تو وہ کھلا ہے، اس میں انگوٹھا پاؤں کا ڈال دیا کہ کوئی سانپ پام کو بچھو نہ نکلے، حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں تو خطرہ بھی ہے، آلموسٹ سرٹن کہ کوئی نہ کوئی جانور ہے۔ وہ جگہ مشہور تھی ان چیزوں کے لیے، کیڑے مکوڑے اس طرح کے نقصان دینے والے ہوتے تھے، اور سامنے آتے ڈسانے، کئی بار منہ رگڑا، خبردار کیا میں ہوں یہاں پر، اور میں فرمایا وہ بھی عاشق رسول تھا، بے شک، سبحان اللہ۔ وہ بھی کار میں بیٹھا ہوا عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ مجھے بھی چانس ملے، سبحان اللہ۔ اس کو پتا تھا حضور اس کار میں آئیں گے، اور وہ بھی عاشق اور ادھر یہ بھی عاشق اکبر، سبحان اللہ۔ اس کو بھی چاہیے زیارت کرنا، یہ کہتے نہیں کرنے دوں گا، تیرا کیا بھروسہ، تو سانپ ہے۔ تو اس نے ڈس لیا۔ اب جب پتا ہو کہ سانپ ہے اور ڈس لے گا تو یہ زہر ہے، میں مر جاؤں گا، تو اس کو تو خودکشی کہتے ہیں۔ بے شک۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی اس عمل کو نیکی کیسے تصور کریں؟ علماء نے فرمایا اصل میں ہر وہ کام جو اللہ کے محبوب کی محبت میں ان کی خدمت کے لیے کیا جاتا ہے وہ اتنی بڑی نیکی بن جاتا ہے کہ حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے بڑی نیکی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک غار والی نیکی وہ بڑھ گئی۔ تو اب اس کو اگر غیب کا علم نہیں کہو گے تو پھر کس کو کہو گے؟ مجھے کوئی سمجھائے، یہ سارے معاملے یہ کیا غیب کی خبریں نہیں؟ اللہ نے اتنا علم دیا کہ کائنات کا کوئی ذرہ اوچھل ہی نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے وہ بڑی اچھی بات کہی نا کہ تم سے کوئی غیب نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں کرو۔ سبحان اللہ، خدا ہی نہیں چھپا تو پھر کوئی دوسرا غیب کیسے چھپ سکتا ہے؟ کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا حضور کے ساتھ خاص ہے اور کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی گزارش تو کی تھی نا، لیکن پوری نہیں ہوئی۔ آرینی کہتے تھے، آرینی یا اللہ اپنا آپ مجھے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا موسیٰ، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔
یہ نہیں کہا کہ کسی کا دیکھنا ممکن نہیں ہے مجھے، بلکہ یہ کہا کہ وہ دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ میں نے صرف ایک کو دی۔ سبحان اللہ۔ علماء نے یہاں ایک بڑی عجیب بات کہی، بس ذہن میں آگے شیئر کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ہر خیر کا دروازہ حضور کھولتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہر خیر کی چابی حضور کے ہاتھ میں۔ جو کام حضور کر لے خیر والا، اس کے بعد کسی کو موقع ملتا ہے۔ قیامت میں بھی یہی ہوگا کہ وہ جو تالا ہے نا شفاعت کا، وہ بھی حضور کھولے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیگر انبیاء کی باری آئے گی، پھر صالحین کی، پھر شہداء کی، علماء کی پھر باری آئے گی۔ سب سے پہلے کس کا کام ہے؟ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو بات علماء نے کہی وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے درخواست کر دی، تو تالا تو کھولا نہیں تھا، بے شک اس تالے کو تو کھولنا مصطفیٰ نے تھا، بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے انکار کر دیا۔ تالا چونکہ کھل چکا، اب انشاءاللہ ہم سب بھی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر خیر کا دروازہ آقا کھول، ہمارے آقا کھولتے ہیں۔ بھائی حضور کی تو بڑی بات ہے، جن کو حضور کی صحبت ملی، جن پر سرکار کا کرم ہوا، ان کے آگے سے بھی پردے ہٹ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نبی ہے کیا؟ نہیں نہیں نا؟ نہیں کیا حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں، تو جو بھی کہے میں نبی ہوں وہ جھوٹا ہے نا، بے شک جھوٹا ہے، لعین ہے، کذاب ہے، کذاب ہے۔ کوئی پاسبلٹی، کوئی امکان نہیں۔ اور جو کہے کہ میں نبی ہوں اور بتا کہ اچھا تیری دلیل کیا ہے، علماء نے فرمایا اس کا دلیل مانگنا بھی کفر ہے، کہ جب فیصلہ ہو چکا کہ حضور آخری نبی ہیں تو پھر اس جھوٹے سے دلیل کا ہی مانگنی۔ تو ایک ہی آپشن ہے، جھوٹے دفع ہو جا، تیری بات نہیں سننی ہے میں نے۔ حضرت عمر تو نبی نہیں تھے، لیکن مدینے میں مسجد نبوی میں منبر رسول پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں، اچانک کہتی ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل۔ حضرت ساریہ مسلم آرمی کے کمانڈر ان چیف تھے، جو کہ نہاوند میں جنگ لڑ رہے تھے، رشیا کا ایک علاقہ ہے، اتنا فاصلہ ہے مدینے کا اور وہاں کا، ادھر خطبہ دے رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، مسئلے سمجھا رہے ہیں، اور ادھر جو جنگ ہو رہی ہے اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے ایسے کمال حضور نے بخش دیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کہ ہم تو اونٹ چراتے تھے، بکریاں چراتے تھے، اونٹ چرانے پر میرے ابو مجھ کو مارتے تھے کیونکہ میں ان کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتا تھا، مجھے ڈنڈے پڑتے تھے، مجھے لیشز پڑتے تھے، درے مارتے تھے، اور مجھے تکلیف ہوتی تھی، میں روتا بھی تھا، مجھ سے اونٹ سنبھلتے نہیں تھے۔ اور آج حضور کے صدقے میں ہم دنیا کے اتنے بڑے حصے کو سنبھالے، سبحان اللہ۔ کیا سے کیا بنا دیا حضور نے۔ تو اتنی دور دیکھ رہے ہیں، ایک پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں حضرت ساریہ اور ان کے دیگر فوجی، چھپ چھپ کے دشمن پیچھے پیچھے سے آ رہا ہے، تو موقع قریب تھا کہ وہاں سے تیر مارتے یا حملہ کرتے اور مسلمانوں کو نقصان ہوتا، مسلمانوں کی فوج شہید ہوتی یا کمزور ہوتی، تو وہیں وارننگ دے دی یا ساریہ الجبل، یہ پہاڑ کے پیچھے سے دیکھ۔ اور حضرت ساریہ نے سن لیا، پیچھے دیکھا اور ان کے حملے سے بچ گئے، بلکہ ان کو مار دیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب واپس آئے نا جنگیں جیت کر فاتح، تو عموماً یہی ہوتا ہے جب ایک قافلہ آ گیا فوجیوں کا، تو
لوگ بیٹھتے ہیں پھر باتیں سنتے ہیں کرتے ہیں، واقعات بتاؤ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے ہوا، بڑے دلچسپ واقعات ہوتے ہیں نا جنگوں کے. بے شک. تو حضرت ساتھیہ نے کہا میں ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. ایک دن کمال ہو گیا. حضرت ساریہ اپنی کہانی سنا رہے. ایک دن ہمارے ساتھ مزہ آ گیا. ہمیں کیا مزہ آیا؟ ارے ہم تو اس دن جو ہے نا شکست کھا جاتے، مر جاتے، شہید ہو جاتے. ان کی فوج چھپ کے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی. اچانک میری کان میں آواز آئی، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ. میں نے دیکھا تو ادھر آ رہے تھے، تو ہمیں چانس مل گیا کہ ہم ان پہ حملہ کریں. تو ہم نے ان کو حملہ کیا، ان کو مار دیا، برباد کیا، ہم بچ گئے. اب یہ جو پوچھنے والے تھے نا، یہ وہ لوگ تھے جو اس دن چنے میں تھے. سبحان اللہ. اچھا اب ہم آپ کو خبر سناتے ہیں. وہ آواز اور کسی کی نہیں تھی، وہ حضرت عمر کی آواز. سبحان اللہ. انہوں نے جب مدینے سے وہ آواز لگائی یا ساریہ الجبل، ہم مسجد میں ان کا خطبہ سن رہے تھے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضرت عمر نے یہ کہا. سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سبحان اللہ. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. اب ہم بات کر رہے ہیں نبی کی. نبی کون ہوتا ہے؟ غیب کی خبر دینے والا. تو غیب کی خبر وہی دے گا جس کو غیب کی خبر ہوگی. اچھا پھر ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر پر سوار کہیں جا رہے تھے. خچر بتک گیا، اگلی دونوں ٹانگیں کھڑی کر. جب جانور گھوڑا خچر وغیرہ جب یہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں یا ان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ڈر مر جاتے ہیں، تو یہ اپنی دونوں ٹانگیں کھڑی کر کے اپنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، آگے نہیں چل پا رہے، اڑی کر گئے. تو وہ خچر نے دونوں پاؤں اٹھائے تو حضور نے فرمایا کہ میرا خچر یہاں دو قبریں ہیں، ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور میرے خچر نے ان کو دیکھ لیا اور یہ ڈر گیا. زمین کے اندر قبریں ہیں، کسی اور نے دیکھا نہیں ہے، خچر نے دیکھ لیا. اور حضور تو سب دیکھ رہے ہیں. حضور نے عذاب بھی دیکھا اور خچر کے ڈر جانے کی وجہ بھی دیکھی. سبحان اللہ. یہ کتنی چھپی ہوئی خبر ہے. بے شک. یہ کتنی چھپی ہوئی خبر ہے. یہ تو اس کے دل اور دماغ میں ہے نا. اس کا کوئی تھرما میٹر بھی نہیں ہے، کوئی گیج بھی نہیں ہے کہ جو لگا کے پتہ کر سکے. اور حضور کی خبریں تو سچی ہیں نا، تو اللہ کے رسول ہیں، بے شک صادق ہیں. حضرت سے تو حضور ایسی خبر نہیں بتا دیں گے نا. حضور تو پکی خبر بتانے والے ہیں. حضور تو اللہ کے نمائندے ہیں. تو یہ تو جانور تھا. حضور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس کے جسم سے لگا ہوا تھا. اس کی یہ برکت ہوئی کہ خچر کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے. سبحان اللہ. اور وہ قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا تھا، جو کہ غیب ہے اور لوگوں سے چھپا ہوا تھا، حضور کی تو بڑی بات ہے، جانور نے بھی دیکھ لی. سبحان اللہ. حضور نے وجہ بھی بتا دی کہ ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغلیاں کھاتا تھا. ان کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے. اور پھر حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ عذاب کیسے دور ہوگا. ہر ایک چیز کا راز، ایک چیز کا پتہ ہے کہ یہ چیز میں یہ اثر ہے، اس چیز میں یہ اثر ہے، اس چیز میں یہ اثر ہے. فرمایا تازہ شاخیں درخت کی لے آؤ. لے آئے. حضور نے توڑی، ایک اس پہ رکھی، اس پہ رکھی. فرمایا جب تک یہ تازہ رہیں گی، سبز رہیں گی، گرین رہیں گی، تر رہیں گی، عذاب قبر اٹھ جائے گا. حالانکہ اللہ کا ذکر تو مٹی بھی کرتی ہے، پتھر بھی کرتے ہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا تو یہ مٹی کے ذکر سے اس کو پیدا ہوگا، یا پتھر رکھ دو اس کے ذکر سے پیدا ہوگا. نہیں، حضور کو پتا تھا کہ سب ذکر کرتے ہیں لیکن ہر ایک کے ذکر کا اثر الگ ہے.
جو درخت کی تازہ برانچوں کا جو ذکر ہے، جو سبزے کا ذکر ہے، جو گھاس کا ذکر ہے، وہ الگ ہے کہ اس کے اثر سے عذاب قبر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے تو پھول رکھتے ہیں قبروں پر کہ وہ تازہ درخت کا حصہ ہوتے ہیں۔ تو قبر پر گھاس اگا دینا، کوئی درخت لگا دینا، کوئی گلاب کا درخت، کوئی پھول کا درخت، یہ اچھی بات ہے۔ یہ حدیثوں سے جو ہے تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو یہ سب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے اور جو نبی کا معنی ہے، اس سے ہم یہ ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ شاہد کا ایک معنی محبوب ہونا بھی ہے، ایک معنی اس کا حاضر ہے، ایک معنی اس کا گواہ ہے۔ حضور کو ہم شاہد کہتے ہیں اس لیے کہ حضور ہر ایک کے محبوب ہے، اور محبوب جو ہوتا ہے نا وہ دل میں حاضر رہتا ہے۔ اس لیے تو جو محبت کرنے والے نا وہ کہتے میرا سینہ مدینہ ہو، مدینہ میرے، سبحان اللہ ہو مدینہ دل کے اندر ہو، دل مستر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ کو پتا ہے وہ محبوب ہے، دل جو ہے نا یہ ان کے لیے، دل کس کی جگہ ہے؟ محبوب کی۔ بیوی کی محبت دل میں نہیں ہے، ماں باپ کی محبت دل میں نہیں ہے، بچوں کی محبت دل میں نہیں ہے، دل اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، بولتے رہتے ہیں بس میرے دل میں آپ ہے، میرے دل میں وہ ہے، میرے دل میں وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ محبتیں رکھی۔ یہ جو لیور کہتے ہیں نا، کلیجی، اس میں رشتہ داروں کی محبت ہے، ماں باپ کی، بچوں کی محبت کہاں پر ہے؟ کلیجی میں۔ اور میرے جگر کا ٹکڑا، یہ جو جگر کا ٹکڑا جو ہے نا، یہ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ دل کا ٹکڑا نہیں کہتے، جگر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ وہ ان کی محبت جگر میں، جگر اور ہے، دل اور ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی جو حدیث میں حضور نے فرمایا میرے کلیجی کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبدہ، کبدہ کا لفظ استعمال، کبدہ کلیجی کو کہتے ہیں۔ دل کس کے لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو دل میں اگر پیسے کی محبت آ گئی تو پھر وہی رہے گی، اللہ اور رسول نہیں رہے گی۔ اور کسی کی محبت آ گئی تو پھر اللہ اور رسول نہیں رہے گی۔ اللہ اور رسول کو رکھنا ہے تو باقی محبت دل سے نکالنا۔ تو بچوں کی محبت کہاں گئی؟ کلیجی میں۔ اور یہ ناف سے نیچے کا جو حصہ ہے نا، ناف سے نیچے کا حصہ، یہاں بیوی کی محبت ہے، کیونکہ یہ شہوت کا حصہ ہے۔ تو اگر اس کی محبت وہاں نہ ہوتی تو آپ کو اس کے ساتھ شہوت نہ ہوتی۔ بیٹی بھی تو آپ کی رشتہ دار ہے نا، بالکل، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یہ بھی تو عورتیں ہیں، لیکن ان کی محبت ناف سے نیچے نہیں ہے، ان کی محبت کلیجی میں ہے، ان کو دیکھ کر شہوت نہیں ہوتی۔ لیکن بیوی وہ بھی عورت ہے، اس کے ساتھ شہوت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر بچے ہوتے ہیں۔ اللہ نے نظام بنایا ہے، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگوں کی محبت رکھیں۔ تو شاہد کا معنی کیا ہے؟ محبوب۔ تو محبوب کہاں رہتے ہیں؟
دل میں رہتے ہیں. جب دل میں رہتے ہیں تو حاضر ہیں کہ نہیں؟ بے شک ہے. اور اگر وہ دیکھ سکتے ہیں تو ناظر بھی ہیں. حاضر ناظر کا مسئلہ لوگوں کے دماغوں میں اڑا رہتا ہے. ہم تو جنازوں میں دن رات یہی دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. شاہدنا وغائبنا، شاہد اور غیب، شاہد اور غیب. غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو ابسینٹ ہو. اور حاضر کس کو کہتے ہیں؟ جو حاضر ہو، جو پریزنٹ ہو. یہاں غیب کے مقابلے میں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ شاہد. تو گویا شاہد غیب کی ضد ہے. تو غیب کا معنی ابسنٹ ہے تو شاہد کا معنی پریزنٹ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیوں مشکل لوگوں کو ہوتی ہے؟ حاضر، چلو حاضر تو ثابت ہو گیا، حاضر تو ثابت ہو گیا. اب جو حاضر ہو اور اندھا نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ تو حاضر کے ساتھ ساتھ آنکھوں والا ہے تو ناظر خود بخود ہو گیا. تو پھر اعلیٰ حضرت نے تو صحیح ترجمہ کیا نا شاید کا، حاضر و ناظر. سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، آمین. پھر حضور ایسے محبوب ہیں کہ اور بھی بڑے محبوب ہیں دنیا جن سے لوگوں نے محبت کی، لیکن کوئی ایک آدھ کسی سے محبت کرتا ہے. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ لیلا کے کتنے عاشق تھے؟ ایک ہی. شیری کے کتنے تھے؟ وہ بھی فرحاد صاحب. ایسا نہیں ہے کہ ایک محبوب ہو اور لاکھوں محب ہو، لیکن ایک محبوب ایسا ہے سبحان اللہ کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، کروڑوں اس سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. ہے مقابلہ کسی کا ان سے؟ نو نو. اچھا مجھے بتاؤ کتنے شیروں نے، کتنے بھیڑیوں نے، کتنے گھوڑوں نے، کتنے گائے بھینس نے، کتنے جانوروں سے لیلا سے، شیری سے محبت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. کسی نے نہیں. کتنے پتھروں نے ان کو سلام کیا ہے؟ کسی نے نہیں. کتنے درخت بھاگ بھاگ کے حضور کے آگے پیچھے طواف کرتے رہے سبحان اللہ. دوسروں کے سامنے؟ کچھ نہیں. تو ایک ہی محبوب ایسا ہے. انسانوں کی تو چھوڑیے، جانور بھی ان کے عاشق، تو پرندے بھی ان کے عاشق، درخت بھی ان کے عاشق، تو پتھر بھی ان کے عاشق. سبحان اللہ. جہاں جائیں وہاں کی ہر مخلوق ان کے ادب میں کھڑی ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، مدنی کی آمد، مکی کی آمد، آقا عطار کی آمد. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اچھا بھائی، ہمارے کلچر میں نا پیر سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لوگ. کلچر بن گیا ہے، فائدہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، کچھ بھی ہو، پیر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جس کی سب سے زیادہ عزت کی جائے. پیر پہ جان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے. استاد جس نے قرآن پڑھایا، جس نے علم دین سکھایا، عالم دین جو ہر جمعے میں لیکچر سناتا ہے، آپ کو علم دین سکھاتا ہے، جو درس دیتا ہے، جو آپ کی زندگی میں چینج لا رہا ہے، اس کی وہ عزت نہیں کرتے ہم جتنی پیر کی کرتے.
ہاں کوئی کئی پیر تو بڑے زبردست ہیں جو دن رات سکھاتے ہیں، جیسا کہ امیر اہل سنت، سبحان اللہ. لیکن ہر پیر ایسا تھوڑی. پیر تو آتے ہیں ناشتہ یہاں، لنچ یہاں، برنچ یہاں، سفر یہاں، جہاں جہاں گئے بڑے بڑے لفافے ملک سے نکلے، ملین رینس ہاتھ میں. لیکن ہے پیر بن جاؤ تو موجیں پڑی، بے شک. نہ کوئی کام، نہ دھندا، نہ دکان کھولنی، نہ کوئی فیکٹری کھولنی، نہ ہل چلانا، نہ زمینوں کو پانی دینا، نہ ارے موجے ہی موجے ہے نہیں. پیروں کی موجے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. ہم تو یہاں ڈیوٹیاں دیتے ہیں تو جناب یہ کرتے ہیں تو تب ہم کو تنخواہ ملتی ہے. پیر کے 100 بھی جیبیں ہونا تو 100 جیبیں بھر جائیں گے. سبحان اللہ. چلو یہ تو بائی دا وے میں نے کہہ دیا. جو اچھے پیروں کے مرید ہیں وہ تو خوش رہا ہے، جو جامع شرائط کی، لیکن وہ پیر تھوڑے ہیں. اچھا پیر سے چونکہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پیر آپ سے کہہ دے، جس کو آپ لفافے بھی دیتے ہیں تو پاؤں بھی دباتے ہیں تو آپ نعرے بھی مارتے ہیں، حضور جان دے دوں گا. اور پیر کا یہ ساؤتھ افریقہ چھوڑو، اپنا بزنس چھوڑو، یہ اپنی اسٹیبلشمنٹ ساری ختم کرو، میرے ساتھ انڈیا میں میری خانقاہ پہ آ جاؤ، وہاں بیٹھ کے خدمت کرو. کتنے سارے آپ سے اپنے بیگز پیک کر لیں گے اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں گے. مجھے بتاؤ کون جائے گا؟ حضور سے صحابہ نے کیسی محبت. سبحان اللہ. جب صحابہ کے پیر نے فرمایا نا سبحان مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ آ جاؤ، سبحان اللہ. سارے کے سارے تیار. سبحان اللہ. صرف وہی رہ گئے جو بیمار تھے یا کمزور تھے، جن کے پاس اسباب نہیں تھا یا کوئی مجبوری تھی، وہ بھی بے چین رہے. باقی سارا اپنا گھر بار، دکانیں، اسٹیبلشمنٹ، زمینیں، باغات سب کو چھوڑ کے امیر تھے وہاں حضور کی خدمت میں جا کے فقیرانہ زندگی اڈاپٹ کر لی اور اسی پہ خوش ہو گئے. سبحان اللہ. حضور کا ساتھ تو ہے. تو یہ ہوتا ہے جب محبت ہوتی ہے. اور پھر حضور تو ایسے محبوب ہیں کہ جن کے ساتھ ہر دور میں محبت کی جاتی. سبحان اللہ. بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، بہت حسین، بڑے حسین تھے نا. اس نے یوسف کا عاشق مجھے ایک دکھا دو دنیا میں، مجھے دکھا دو، میں گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں آپ کو ایک نہیں ملے گا کہ جو یہ دیوانہ ہو جائے کہ اے یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کی محبت میں دیوانہ ہو گیا. جب محبوب زندہ رہتا ہے تو لوگ محبت کرتے ہیں، جب محبوب چلا گیا، پردہ کر گیا، چھپ گیا تو کوئی محبت کرنے والے نہیں رہا. لیکن ایک محبوب ایسا ہے سبحان اللہ جو اس زمین پر 1400 سال پہلے لوگوں کو نظر تو آیا، ظاہرانہ پردہ فرما گیا وہ محبوب، لیکن آج بھی کروڑوں ان کے عشق میں دیوانے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار. حضور کی کوئی گستاخی خدا نہ خواستہ کر کے دیکھے تو صحیح، اللہ. کئی دیوانے اٹھ جائیں گے اس کی جان لے لیں گے. بے شک. بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ آپ کچھ بھی کر لو. یہ تو کافروں نے حفاظت دے رکھی ہے بہت سارے گستاخان رسول کو، ورنہ کوئی نہ کوئی عاشق کہیں نہ کہیں اس کو تڑپا دے. بے شک برحق. یہ رشتہ کیسا ہے، یہ عشق ہی ایسا ہے، یہ محبت ہی ایسا ہے. آپ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، جتنی آپ تقریریں سنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، کچھ نہیں ہوتا. عشق والا دیکھے گا میرے محبوب کی اس نے گستاخی کی ہے، اب نہیں رہے تو کالے گیا ہے. تو آئے دن آپ سنتے بھی رہتے ہیں. میں نے کتنا بیان کر لیا.
گھنٹہ ہو گیا، تھوڑا سا چلنے دیں، مزہ آ رہا ہے۔ مزہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ابھی سارے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ۔ اچھا حضور گواہ ہے، بے شک۔ مجھے یہ بتاؤ کہ مدعی کو گواہ کتنا پیارا ہوتا ہے؟ جس نے کیس میں اس کو جتانا ہے، بے شک، بہت بہت پیارا ہوتا بہت پیارا ہوتا ہے، ہے۔ بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو گواہ کتنا برا لگتا ہے، کیونکہ اس کی گواہی سے ان کو سزا ملے گی۔ تو حضور سارے نبیوں کے گواہ ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ ان کی امتیں مکر جائیں گی، وہ کہیں گی ان نبیوں نے تو تبلیغ ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو فیصلہ ہوگا نا، مقدمہ چھڑ گیا، شروع ہو گیا۔ ہم کو بلایا جائے گا، حضور کی امت کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ گواہی دو۔ ان انبیاء نے اپنی امتوں کو تبلیغ کی کہ نہیں کی؟ ہم حضور کے امتی گواہی دیں گے، ہم بڑے اہم لوگ ہیں، یہ سن لو، سبحان اللہ۔ ہم نبیوں کے گواہ ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہم ان کے گواہ ہیں۔ تو ہمیں بلایا جائے گا، ہم گواہی دیں گے، یا اللہ ان انبیاء نے اپنے نبیوں کو تبلیغ کی ہے، یہ سچے ہیں اور یہ کافر جھوٹے ہیں۔ وہ کافر کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کریں گے، وہ کہیں گے دو باتیں کہیں گے۔ ایک تو یہ کہ یہ خود جھوٹے ہیں، یہ خود کافر ہیں، یہ خود فاسق ہیں، یہ ہمارے جیسے نہیں، تو ان کی گواہی سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ یہ تو تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے، تو انہوں نے نہ ان نبیوں کو دیکھا، نہ ان کے کام کو دیکھا، نہ ان کی تبلیغ کو دیکھا، تو یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء نے تبلیغ کی اور ہم نے نہیں مانی؟ اب مقدمہ ہے تو انصاف سے ہی ہوگا نا۔ بے شک، بے شک۔ ہم سے پوچھا جائے گا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے کس بیس پر گواہی دی؟ ہم کہیں گے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہماری گواہی عینی نہیں ہوگی، آنکھوں دیکھی نہیں ہوگی، ہماری گواہی کیسی ہوگی؟ سنی ہوگی۔ سنی بھی کس سے؟ اپنے آقا سے، امام الانبیاء سے، سبحان اللہ۔ جو سب سے سچے ہیں، بے شک۔ وہ سچے سے سن کر ہم اتنی اعتماد سے ایسے گواہ پیش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک اچھے بندے کی بات ہونا تو سن کر کون گواہی دیتا ہے؟ بڑے پکے بندے کی بات ہوگی نا تو پھر ہاں نہیں ہم گواہی دیتے ہیں، بھائی ایسے ہی ہوا ہے۔ ایسا کیسے ہوا ہے؟ تم تو تھے ہی نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا جائے گا اچھا اب تو فیصلہ ان کی گواہی پہ ہوگا۔ تو پھر حکم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور اپنی امت پر گواہی دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو امت نے کہا ہے نا اس بات کی گواہی دیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ ان کی امت کیا گواہی کے قابل ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی فاسق جو ہے تو وہ تو گواہی کے قابل نہیں رہتا۔ تو اب فیصلہ کس بات پر ہوگا؟ حضور کی گواہی پر۔ اب آپ ذرا تصور کریں، میدان محشر ہے، سارے انبیاء وہاں موجود ہیں، ساری امتیں کھڑی ہیں، سب کافر مومن سب کھڑے ہوئے، عدالت لگی ہوئی، اب فیصلہ ہونا ہے،
اور فیصلہ کس کی گواہی پہ ہونا؟ حضور کی گواہی پہ۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو انتظار ہے، کدھر سے آئیں گے، کہاں سے آئیں گے، کب آئیں گے؟ جب حضور میدان محشر میں آئیں گے تو شور اٹھے گا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، وہ آ گئے جن کا انتظار تھا۔ سبحان اللہ۔ فیصلہ ان کی گواہی پہ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا آقا کی آمد، مرحبا مولا کی آمد، مرحبا منجا کی آمد، مرحبا بابا کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا حاصل کی آمد، مرحبا ناصر کی آمد، مرحبا نور کی آمد، مرحبا آقا اقتدار کی آمد۔ مرحبا۔ اب حضور آ جائیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان نبیوں سے بعد آئے، ٹھیک ہے، بے شک جو مدعی تھے، جنہوں نے دعویٰ دائر کیا ہوا تھا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، حضور ان کے بعد آئے نا، بے شک۔ تو وہ آرگیومنٹ جو وہ کافر امت تھی ہمارے بارے میں استعمال کر چکی تھی، وہ آرگیومنٹ حضور کے بارے میں بھی تو استعمال کر سکتی تھی کہ یہ کیسے گواہی دے رہی ہے، تو بعد میں آئے، لیکن وہ آرگیومنٹ کافر بھی نہیں کرے گی۔ سبحان اللہ۔ بالکل اب کچھ بھی نہیں، وہ بھی جانتے مانتے ہیں کہ ان کی گواہی دیکھی ہوئی گواہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کافر وہ رد نہیں کرتے حضور کی شہادت کو، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ عینی شاہد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو آج کلمہ پڑھ کے ان کے حاضر ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں اور عینی شاہد ہونے کا انکار کرتے ہیں، یہ کس کھاتے میں آئیں گے؟ اللہ 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 اللہ۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، آپ خود ہی سوچیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہماری صفائی دیں گے، سبحان اللہ، کہ یہ جو میری امتی جو ہے نا، جنہوں نے گواہی دی ہے، یہ گواہی کے قابل ہیں، یہ فاسق نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا یہ فرمائیں گے کہ میں گواہ ہوں کہ ان نبیوں نے اپنی تبلیغ کا حق ادا کیا اور کافروں تک پیغام پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور کے اس گواہی دینے سے فیصلہ ہو جائے گا، انبیاء سارے سچے ثابت ہوں گے۔ تو چونکہ حضور گواہ ہیں تو گواہ مدعی کو بڑا پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے ہر ایمان والا حضور سے محبت کرتا ہے اور ہر کافر حضور سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ان کی گواہی سے میں جنت میں جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو کافروں سے کسی خیر کی امید نہ رکھا کرو، یہ کافر نے کارٹون بنا دیے تو کافر نے یہ کر دیا تو کافر نے وہ کر دیا، انہوں نے تو کرنا ہی کیا، وہ تو دشمن ہے، ان کو پتا ہے اس کی وجہ سے ہم کو مار ہوگی، تو وہ خود جلیں گے، کٹیں گے، مریں گے۔ ابھی ریسنٹلی ایک گستاخ رسول جل گیا نا، اس کی چیخیں سنی ہیں، ایک ویڈیو ایسی مجھے ملی تھی بے شک کہ وہ اندر چلا، وہ کوئی دروازے نہیں کھول پا رہا، آگ لگی ہے اس کی گاڑی کو، وہ بجھانے والے جو ہے نا وہ پھینک رہے ہیں اپنا سامان کو وہاں، وہ آگ بڑھتی جا رہی اور اندر سے اتنے زور سے جل رہا ہے نا، جب تک ہوش قائم تھے تو چلا رہا تھا، اور جس نے بھی ویڈیو بنائی اتنے فاصلے سے بنائی کہ آوازیں آ رہی تھی اس کی چلانے کی، جل کے راکھ ہو گیا۔ حضور کے دشمنوں کے ساتھ شروع سے ایسے ہی ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دے، تو یہ کبھی جیت نہیں سکتے، انشاءاللہ جیت ہمیشہ ہماری ہوگی، انشاءاللہ عز و جل جیت مسلمانوں کی ہوگی۔ اور اسلام یہ رکنے والا دین نہیں ہے، یہ بڑھنے والا دین ہے، سبحان اللہ، اس پہ جتنا حملہ کرو یہ اتنا بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یورپ والوں
جتنا حملہ کر لو اسلام تمہارے اندر گھس گیا ہے. سبحان اللہ. امریکہ والوں جتنا پروپیگنڈا کر لو، جتنا الٹا سیدھا بول لو، جتنے چینل اسلام کے خلاف استعمال کر لو، the fastest growing religion in USA is Islam. سبحان اللہ. اس کو کون روکے گا؟ یہ تو اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، اس کا اپنا پلان ہے، آپ کچھ بھی کر لو. سبحان اللہ. اندر اندر ہی بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ یہ اس طرح کے ملک جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہی مسلمان اتنے ہو جائیں گے کہ انہی کی حکومت ہو جائے. سبحان اللہ. ایسے کئی قوموں کے ساتھ ہوا ہے تاریخ میں، تو اب بھی ہو سکتا ہے، ہوگا. جب ظلم بہت حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے، اس کو کاٹ دیتا ہے، ظالموں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گواہ ہیں، بے شک. اور وہ حاضر و ناظر ہیں. بے شک. اس لیے مسلمانوں نیک بنو، کیونکہ گواہی نیک کی قبول ہوتی ہے. داڑیاں رکھو، داڑیاں نہ مونڈو، کیونکہ جو داڑھی مونڈتا ہے وہ فاسق ہے، کیونکہ حضور نے حکم دیا ہے داڑھی رکھو. جب حضور حکم دیں تو وہ عمل واجب ہو جاتا ہے. نمازیں پڑھو، رزق حلال کھاؤ، اچھے کام کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن جب ہم کو بلایا جائے کہ آؤ گواہی دو تو چھانٹ کر ہم جیسے گدوں کو کہیں الگ نہ کر دیا جائے. یہ گواہی کے قابل نہیں ہے، یہ دفع ہو جائے. ہم اچھے مسلمان رہیں گے، شریعت کی پابندی کریں گے تو اس دن ہم نبیوں کے گواہ بنیں گے انشاءاللہ. کیسا مرتبہ ہے، کیسا رتبہ ہے. دعوت اسلامی ہم کو یہ ماحول دیتی ہے کہ آؤ اور باعمل مسلمان بن جاؤ، تاکہ اس دن ہماری عزت کو چار چاند لگے. سبحان اللہ. ہم تو حضور کے بھی گواہ بنیں گے، انبیاء کے بھی گواہ بنیں گے، ہے نا. انبیاء کے بارے میں تو کہیں گے کہ انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور پھر اس گواہی کے حوالے سے ہم کہیں گے ہمارے نبی نے ہم کو بتایا. سبحان اللہ. یہ تو کرم ہو جائے گا الحمدللہ انشاءاللہ. تو اس لیے صرف ان باتوں پہ نہ رہ جاؤ کہ ہم نے ملاد کر لیا اور ہم نے نعرہ لگا لیا اے جہنم تو ہم کو چھو نہیں سکتی، ہم تو ملاد کرنے والے ہیں. ایسا نہیں ہے. صرف ملاد سے نہیں ہوتا سارا کچھ، نمازیں بھی پڑھنی پڑے گی، اور ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں اس دین کی وہ ساری علماء سے سیکھو. دین نعت خانوں کے شعروں سے آپ کو غلط فہمی ہو جائے گی. بہت سارے شعر کسی خاص موڈ میں نعت خان لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں وہ ہم تو یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم تو میلاد کرتے ہیں، ہم تو جنت میں جائیں گے، تو نماز کیا، تو روزہ کیا، تو حج کیا، تو زکوٰۃ کیا. ایسا نہیں ہے. بلکہ جو عاشق ہے وہ تو نماز اور شوق سے پڑھتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نماز میرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس کا تو نماز کا شوق اور بڑھ جاتا ہے. عشق کیسے بندے کو بے نمازی بنا دیتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ایسا. حضور کی محبت تو داڑھی رکھواتی کہ میرا دیکھیں حضور سب سے خوبصورت انسان تھے کہ نہیں تھے؟ اور حضور اللہ کے محبوب تھے. بے شک. اور محب اپنے محبوب کو ہمیشہ خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اگر داڑھی خوبصورتی بگاڑ دیتی ہے تو پھر کیا اللہ کے محبوب کی داڑھی ہوتی؟ تو حسین ترین انسان
کی داڑھی ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ کس نے کیڑا ڈال دیا آپ کے ذہن میں کہ آپ داڑھی رکھیں گے تو آپ بدصورت لگیں گے؟ یہ کیڑا کس نے ڈال دیا دماغ میں، عورتوں کے دماغوں میں، کہ وہ اپنے خامدوں کو داڑھی نہیں رکھنے دیتی، یا اعتراض کرتی ہیں یا احتجاج کرتی ہیں کہ داڑھی کیوں رکھ لی، آپ تو مولوی بن گئے ہو، یا داڑھی والے کو رشتہ نہیں ملتا. خیر اب تو دعوت اسلامی کی برکت سے ماحول بدل گیا، اب داڑھی والوں کو بہت رشتے ملتے، سبحان اللہ. اور ایک کے علاوہ اور بھی ملتے تھے. لیکن ایک دور تھا یقین کہ داڑھی ہے لڑکے کی، نہیں یہاں رشتہ نہیں دیں گے. کوئی ذرا وہ ہمیں کو کسی ایکٹر کی طرح نظر آئے، وہ کسی کرکٹر کی طرح اس کی صورت ہو، کسی ڈانسر کی طرح لگے، کسی ایکٹر کا جو اس کے اندر جو ہے نا روپ نظر آئے ہم کو، تو ہم بیٹی اس کو دیکھیں داڑھی والا، یہ تو مولوی لگتا ہے. مولوی کوئی پتہ نہیں جن ہے کیا، کوئی کیا چیز لوگوں نے سمجھا ہوا تھا یار. خوبصورت بنو انشاءاللہ. خوبصورت بنو، داڑیاں رکھو، خوبصورت ہو جاؤ. سبحان اللہ. روزے رکھو، صحت مند ہو جاؤ. سبحان اللہ. نمازیں پڑھو، حضور سے پیار اور بڑھ جائے. سبحان اللہ. اچھے خامن بنو، گالی نہ دو اپنی بیوی کو، ستاؤ نہیں، ایموشنل ٹارچر نہ کرو اس کو. فزیکل ابیوز تو بہت ہی گندی بات ہے، مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں، منہ پہ مارتے ہیں، سر پہ مارتے ہیں. بے وقوف مرد، نہ شکرے مرد، اللہ اس کے رسول کے نافرمان مرد، بزدل مرد اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور سمجھتے ہیں بڑے پاورفل ہیں. کسی گنڈے کے آگے جا کے اپنی چھاتی دکھاؤ نا، وہ آپ کو 2-3 لگائے ادھر ادھر سے تو پتہ چلے گا کتنے مرد ہو. وہ بیچاری اپنا گھر چھوڑ کے، ماں باپ چھوڑ کے آپ کے رحم و کرم پر آپ کے گھر آپ کے ساتھ رہنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس کا تو پل پل خیال رکھنا تھا. اب اس کو مارتے ہو، اب اس کو ایموشنلی ٹارچر کرتے ہو، تانے دیتے رہتے ہو، اس کے ماں باپ کے، اس کی فیملی کے، اس کے معاملات کے، اس کا دل توڑتے ہو. وہ بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو، پھر بھی تمہارے لیے روٹیاں بنائے، پھر بھی کھانے بنائے. اب اس کو 2-4 دن کی بریک بھی نہیں دے سکتے. یہ ہمارے مردوں کی آئے دن میں شکایتیں سنتا ہوں. ہمارے پاس تو مسئلے آتے ہیں نا لوگوں کے. مسلمان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے خام، سبحان اللہ. پیار محبت کرتے ہیں، سب سے اچھے باس تھے. سبحان اللہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ 10 سال ایز اے سرونٹ خدمت کی. فرمایا 10 سال میں حضور نے مجھے اف تک نہیں کہا. گالیاں دیتے ہیں اپنے نوکروں کو. بھائی اپنے ملک سے، پاکستان سے، ہندوستان سے، جہاں کہیں سے بھی آپ آئے ہو، یہاں پر کیا صرف پیسہ کمانے آئے ہو؟ اسلام نہیں پھیلانا آپ نے. پہلے کے جو بزنس مین آتے تھے تو وہ تو پیسہ بھی کماتے تھے، وہ اسلام بھی پھیلاتے تھے، وہ مسجدیں بھی بناتے تھے، مدرسے بھی بناتے تھے، یتیم خانے بھی بناتے تھے، مسافر خانے بھی بناتے تھے. اور ہم کو صرف رینڈ اور ڈالر اور پاؤنڈ چاہیے بس. اپنے نوکروں کو گالیاں دے دے کر، بدتمیزیاں کر کر کے، روپ ڈال ڈال کے اسلام کے قریب نہیں آنے دیتے. اگر آپ تھوڑا سا محبت سے ان سے بات کرو